الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دوستو، آج کا یہ جو ویڈیو ہے یہ فضل ہمدرد صاحب کی ویڈیو کے جواب میں بنائی گئی ہے، جس میں فضل ہمدرد صاحب نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ باغ فدق جو تھا وہ خاتون جنت کو نہیں دیا گیا، بی بی خاتون جنت حق پر تھی اور ابو بکر صدیق ناحق پر تھا. یہ جو ویڈیو ہے اس کے اصلاح کی خاطر بنائی گئی ہے اور لوگوں کی جو ہے نا وہ صحیح معرفت اور لوگوں کو صحیح جو ہے نا حقائق بتانے کے لیے یہ آج کی یہ ویڈیو ہے. اس کو غور سے سنیں. تمام بھائیوں کو گزارش ہے کہ اس پر جو دلائل دیے جا رہے ہیں تو ان پر ذرا غور سے سنیں. میرے بھائیوں، وہ کہتا ہے کہ ما ترکنا ہوا صدقۃ، صحیح بخاری کی حدیث ہے. وہ کہتا ہے کہ اس کا جو ہے نا وراثت ہے، وہ وراثت کے جو مال ہے وہ علمی نہیں ہے بلکہ مال کی وراثت ہے. اس طرح سے وہ قرآن مجید کی آیت بھی پیش کرتا ہے کہ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، سورۃ النساء آیت نمبر 4. کہتا ہے کہ اس کو خاص نہیں کرنا چاہیے. اس میں تو حکم ہے کہ اولاد کے بارے میں جو ورثہ ملے گا وہ مرد کو عورت کے بارے میں، لڑکے کو عورت کے مقابلے میں دوگنا ملے گا، اور یہ قرآن مجید کا قانون ہے اور عام ہے، یہ خاص نہیں ہے. تو ہمارا یہ خیال ہے کہ یہ نبیوں کے سلسلے میں نہیں ہے، یہ اور امتیوں کے بارے میں یہ آیت ہے. نبیوں کے سلسلے میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا لا ما ترکنا صدقۃ لا نورث، اور ہم جو چیز وہ چھوڑے جاتے ہیں اور تمام پیغمبر جو چھوڑ جائیں ان کا کوئی وارث نہیں ہوگا مالی، لیکن وہ جو وراثت ہوتی ہے انبیاء کی وہ علمی ہوتی ہے، حکمت میں ہوتی ہے، علم میں ہوتی ہے، لیکن مال اور دولت میں نہیں ہوتی. ہمارا یہ موقف ہے. اور اس نے دلائل دینے کی یہ کوشش کی ہے کہ وراثت جو ہے نا انبیاء کی بھی وہ مال کے اندر ہوتی ہے، اور وہ علمی جو ہے نا وہ نہیں بلکہ مال کے حساب سے ہوتی ہے. تو انبیاء کی وراثت نہیں ہوتی. وہ کہتا ہے پورے قرآن مجید میں کہیں بھی نہیں ہے. 10 منٹ اور 27 سیکنڈ پہ وہ کہتا ہے کہ انبیاء کی وراثت یہ ہوتی ہے، اور یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ انبیاء کی وراثت نہیں ہوتی وہ قرآن مجید سے ثبوت نہیں دے سکتے. وہ 10 منٹ اور 52 سیکنڈ پہ کہتا ہے کہ انبیاء کی وراثت مالی ہوتی ہے، علمی نہیں ہوتی. وہ پھر اس کے لیے دلیل دیتا ہے. اس کا پہلا دلیل قرآن مجید سے اس نے جو دیا ہے کہ انبیاء کی وراثت مالی ہے، اور اس کے لیے وہ دلیل دے رہا ہے کہ وورث سلیمان و داؤد، یہ سورۃ نمل آیت نمبر 16 ہے کہ ہم نے سلیمان کو داؤد کا وارث بنایا. وہ کہتا ہے کہ یہ حکمت اور علم کی وراثت نہیں تھی بلکہ یہ وراثت مال اور دولت کی تھی. تو دوسری وہ آیت قرآن مجید کی آیت پڑھ رہا ہے وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَ امْرَأَتِي عَاقِرًا. تو یہ قرآن مجید کی دوسری آیت ہے جو وہ پڑھ رہا ہے. اور آگے ہے وہ پڑھتا ہے کہ یرثنی ویرث من آل یعقوب، کہ اے اللہ مجھے زکریا علیہ الصلوۃ والسلام، سورۃ مریم آیت نمبر 6، اس میں یہ ہے کہ زکریا نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی کہ میرے مولا مجھے اپنے وارثوں سے، رشتہ داروں سے، قرابت داروں سے خطرہ ہے، لہذا مجھے آپ ایک بیٹا دے دیں جو میرا وارث بنے، یرثنی میرا بھی وارث بنے، اور وہ یرث من آل یعقوب، اور آل یعقوب کا
याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद का भी वो वारिस बने। तो ये दुआ है जो आई है सूरत मरियम आयत नंबर 6। तो ये मेरे भाई वो 2 आयतें पढ़ता है। एक सुलेमान अलैहिस्सलाम दाऊद अलैहिस्सलाम का वारिस बना, और दूसरा ज़करिया अलैहिस्सलाम दुआ मांग रहे हैं और उसको बेटा अल्लाह पाक ने दिया, यहया अलैहिस्सलाम, उसका नाम है यहया, और वो दुआ मांग रहे हैं कि मेरा भी वारिस बने और आले याकूब का भी वारिस बने। तो ये 2 कुरान मजीद की आयतें पढ़कर वो कहता है कि इन दोनों आयत से मुराद विरासत माल है और विरासत इल्मी नहीं है। मेरा ये मौक़िफ़ है कि इससे मुराद जो है ना वो माल की विरासत नहीं है बल्कि इल्म की विरासत है। अब आप इसके लिए देखें कि शिया कुतुब के अंदर ये उसूल काफ़ी है। अपने दलाल जो है ना वो उनका सबूत शिया कुतुब से देता हूँ। सिफ़त इल्म बाब किताब फ़ज़ल इल्म के अंदर है, किताब फ़ज़ल इल्म, इसके अंदर लिखता है अन अबी अब्दुल्लाह अलैहिस्सलाम, कहता है इमाम जाफ़र सादिक से रवायत है, काल इन्नल उलमा वरसतुल अंबिया, कि उलमा वारिस होते हैं, उलमा वारिस हैं अंबिया के। इसका मतलब कि इल्म की वजह से हुआ, ये वरसतुल इल्म है, ये इल्म का वर्सा है, ये माल और दौलत का नहीं है। कहता है इन्नल उलमा वरसतुल अंबिया, बेशक उलमा अंबिया के वारिस हैं। वज़ा का अन्नल अंबिया लम यूरसु, और पैगंबर नहीं वरासत बनाते दरहमन वला दिनारन, यहाँ क्लियर कर दिया कि दरहम और दिनार यानी दुनिया वो नहीं छोड़ जाते। व इन्नमा उर्सुल अहादीस मिन अहादीसिम, वो अपनी हदीसें इल्म वो छोड़ कर जाते हैं। फमन अखज़ बिशैइन मिनहा फ़क़द अखज़ हज़्ज़न वाफ़िरन, जिसने उनके इल्म में से अहादीस में से कुछ हासिल कर लिया तो बहुत बड़े वो एक नसीब वाले हुए। तो यहाँ पर वही जो अबू बकर सिद्दीक़ ने सही बुखारी के अंदर बीबी फ़ातिमा जब गई थी उनको जो जवाब दिया कि अंबिया की वरासत नहीं होती माली, अंबिया की वरासत सिर्फ़ दीनी हिसाब से इल्मी है। तो ये वो सिर्फ़ सही बुखारी के अंदर नहीं है बल्कि ये शिया कुतुब के अंदर भी है, जो मैंने आपको ये बताया। और ये शिया की मोतबर किताब है, सही उसूल काफ़ी के अंदर है। और यहाँ पर क्लियर लिखा है इन्नल अंबिया लम युवरसु दरहमन वला दिनारन व इन्नमा औरसु अहादीस मिन अहादीसिम, दरहम और दिनार पैगंबर जो है ना वो न लेते हैं ना वो छोड़ जाते हैं, बल्कि वो तो वारिस होते हैं, उनका वरासत होगी अहादीस के हिसाब से, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहादीस यानी कि इल्मी वरासत जो है ना। दरहम वला दिनारन, पैगंबर वर्षा नहीं लेते न देते हैं किसी से दरहम और दिनारन। यही तो मेरे भाई गैर नबी और नबी में फजीलत है। गैर नबी और नबी का किस तरह से हमें पता चले? अगर वो वर्षा छोड़ जाए उसके औलाद में जाए तो फिर समझ लो कि यह झूठा नबी था। अगर पैगंबर मर जाए और उसकी वरासत तकसीम ना हो बल्कि पूरी कौम की हो, पूरी उम्मत की हो, सदका हो, तो फिर समझ जाओ कि ये पैगंबर सही और सच्चा पैगंबर है। ये पहचान है एक तरह की। तो ये बीबी फ़ातिमा चली गई ये समझाने के लिए, उम्मत को दरस देने के लिए कि मैं जातूँगा और अबू बकर हदीस पेश करेगा ताकि लोग समझ जाएं कि पैगंबर को वारिस कोई नहीं होता। तो पैगंबरों का वारिस कोई नहीं है। अगर कोई हो, गुलाम अहमद झूठा नबी था, क्यों? कि उसकी वरासत तो उसके औलाद में मुंतकिल हो गई। लिहाजा समझ में आ गई कि गुलाम अहमद मिर्ज़ा नबी सच्चा नहीं था। और इस तरह से झूठे नबी जितने भी आए हैं दावे किए, उनकी वरासत उनकी औलाद में मुंतकिल हुई है। लेकिन जो सच्चे नबी हैं वो उनकी औलाद में ये वर्षा उनका मुंतकिल नहीं होता, तकसीम नहीं होता। ये उनके सच्चे होने की निशानी है। तो मेरे भाई ये सही बुखारी की जो हदीस है वो आपने देखी, ये यहाँ पर उसूल काफ़ी के अंदर भी है, ये सिफ़ा नंबर 32 है। और इस तरह से ये सिफ़ा नंबर 34 पर भी है, व इन्नल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा वारिस होते हैं अंबिया के। इन्नल अंबिया लम युरसु दिनारन वला दरहमन वलाकिन वरसुल इल्म, यहाँ पर वहाँ हदीस का लफ्ज़ है और यहाँ पर इल्म का लफ्ज़ है। वलाकिन वरसुल इल्म, लेकिन वो तो इल्म के जो है ना वारिस होते हैं। फमन अखज़ मिन्हु, जो उनके इल्म में से कोई चीज़ ले ले, अखज़ बिहज़्ज़िन वाफ़िरिन, तो उन्होंने बड़ा कुछ हिसाब पा लिया। तो यहाँ पर तो चिटा है, उधर हदीस थी अहादीस,
حدیث چھوڑتے ہیں. اور یہاں پر لفظ آیا ولاکن ورث العلم، یہ 34 صفحے پہ ہے. کتاب فضل علم کے اندر 34 صفحے پر وضاحت کر دی کہ علم ہی ان کی وراثت ہوتی ہے پیغمبروں کی. لہذا عالم جو ہے وہ وارث ہیں نبیوں کے، اور کوئی نہیں ہے. تو یہ آپ نے دیکھ لیا کہ فدق. پھر وہ سوال یہ ہے کہ شیعہ کتب کے اندر کیا ہے کہ عورت وارث ہوتی بھی ہے یا نہیں ہوتی. یہ بھی ہم دیکھتے ہیں آج. یہ شاید آپ لوگوں کو کسی نے نہیں بتایا ہوگا میرے بھائیوں کہ شیعہ کتب کے اندر لکھا ہوا ہے عورت وارث نہیں ہوتی زمین کی. زمین کی وارث ہو ہی نہیں سکتی. فدق تو زمین تھی. اب ہم دیکھتے ہیں اس کے اندر یہ فروع کافی ہے. ان النساء لا یرثن من العقار شیئا، عورتوں کو جو غیر منقولہ جائیداد ہے جس کو عقار کہا جاتا ہے اس میں ان کا کوئی حصہ ہی نہیں. پھر وہ آگے بیان کرتا ہے کہ عقار کے اندر کون کون سی چیزیں آ جاتی ہیں، وہ بالکل کلیئر کرتا ہے. ان زرارہ ان محمد بن مسلم ان ابی جعفر، یعنی امام باقر سے روایت ہے. یہ قال کہنے لگے النساء لا یرثن من الارض ولا من العقار شیئا. امام جعفر صادق کے والد صاحب امام باقر کہتا ہے، ابو باکر فرماتے ہیں النساء لا یرثن من الارض، زمین کی وارث نہیں ہو سکتی عورت، ولا من العقار، اور غیر منقولہ جائیداد میں سے بھی ان کو کوئی حصہ نہیں ملے گا. شیعہ کوئی ذرا برابر بھی کوئی چیز نہیں ملے گی. یہ فتویٰ ہے بھائی آپ کے کتاب الموارث میں، اور یہ جلد نمبر 7 ہے فروع کافی، اور صفحہ نمبر 127 صفحہ نمبر 127 میں ہے کہ بی بی خاتون جنت کو کتنے باغات تھے ان کے نام تک لکھے ہوئے ہیں. 7 باغات ہیں، 7 باغات ان کے نام تک لکھے ہوئے ہیں. وہی دلال ایک، دوسرا عواف، تیسرا حسنہ، چوتھا صافیہ، پانچواں ابراہیم باغ ابراہیم، چھٹا میسب، اور 7واں البرقہ. یہ 7 باغ بتائے گئے ہیں بی بی خاتون جنت کے کہ وہ جب اس کو یہ ملکیت میں تھیں. 7 باغات پہلے سے ہی تھے. وہ کوئی غریب بھی نہیں تھی. اس کے مقابلے میں وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں تھیں امہات المومنین، وہ بہت غربت کی زندگی گزار رہی تھی کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میراث میں سے ان کو کچھ نہیں ملا. یہ تو اعتراض تو تب ہوتا نا کہ حضرت بی بی فاطمہ کو ابو بکر نے نہیں دیا اور عمر نے نہیں دیا، تو لیکن اپنی بیٹیوں کو انہوں نے ہر ایک نے دے دیا. بی بی عائشہ کو ابو بکر نے میراث میں سے حصہ دیا اور حضرت عمر نے بی بی حفصہ کو دیا. پھر تو اعتراض ہو سکتا تھا. پھر یہ اس وقت میں اعتراض یہ اندازہ لگائیں کہ ابو بکر کی پیروی، عمر رضی اللہ عنہ کی پیروی تو پھر خود حضرت علی نے بھی کی. حضرت علی جب آئے ہیں تقریباً 6 سال حکومت انہوں نے کی، اور 4-5 مہینے حضرت حسن نے بھی کی، تو انہوں نے پھر کیوں نہیں دی ملکیت وراثت ان کے رشتہ داروں کو؟ بی بی فاطمہ کے امام حسن حسین کو انہوں نے کیوں نہیں دی؟ اگر ابو بکر غاصب تھے اور عمر بھی غاصب تھے تو مجھے بتاؤ پھر حضرت علی نے بھی تو غصب کیے نا، پھر انہوں نے ان کو کیوں نہیں دیے ایسا؟ ان کی وراثت اس کے خاندان میں کیوں نہیں منتقل کی جبکہ حکمران حضرت علی تھے؟ معلوم ہوا حضرت علی بھی سمجھتے تھے کہ ورثہ نہیں ہوتا پیغمبروں کا، اس لیے ابو بکر کے نقش قدم پر چلے، پیروی کی، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیروی انہوں نے کی. اور یہ بھی نہیں کہ وہ کوئی غریب تھی. یہ 7 باغات تھے بھائی. شیعہ کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے کہ صفحہ نمبر 48 پر کتاب الوصایا میں بی بی خاتون جنت کے بعد 7 باغات تھے پہلے سے ہی. کوئی وہ غریب بھی نہیں تھی اتنا جتنا یہ سمجھتے ہیں. پھر یہ ملا یحضر الفقی ہے میرے بھائیو. ان ابی عبداللہ صلاۃ وسلام امام جعفر صادق سے قال سألت عن النساء ما لهن من المیراث، عورتوں کے بارے میں پوچھا گیا کہ کیا اس کے لیے میراث میں سے کوئی حصہ ہے؟ فقال لهن قیمت الطوب والبناء والخشب، قیمت تو وہ لے سکتی ہے، پیسے تو وہ لے سکتی ہے. والقصب فعمل ارض والعقارات فلا میراث لهن فی، کہتے ہیں عقارات کے اندر اور زمین کے اندر ان کا کوئی حصہ نہیں ہے. ہاں
وہ جو ہے نا وہ سامان جو منتقل کیا جا سکے، جیسے منی ہوتی ہے دولت، اس کو آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ پر شفٹ کر سکتے ہیں. اس طرح سے کچھ سامان وغیرہ گھروں کے اندر ہوتا ہے، ان کو بھی آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ پر سامان کو شفٹ کر سکتے ہیں، لیکن زمین کو آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ پر شفٹ نہیں کر سکتے. تو لہذا وہ جو غیر منقولہ جائیداد ہو، جیسے زمین ہے جس کو نقل نہیں کیا جا سکتا، ایک جگہ سے دوسری جگہ پر آپ شفٹ نہیں کر سکتے، تو وہ یہ امام جعفر صادق کی فتویٰ، وہ امام باقر کی، یہ دونوں، اور یہ جلد نمبر 4 اور صفحہ نمبر 251، یہ ملا یحضر الفقیہ، یہ ایران سے چھپی ہوئی کتاب ہے میرے بھائیوں. اس کے اندر بھی ہے یہ امام باقر کی، وہ امام باقر کی، اور یہ امام جعفر صادق کی، دونوں کی فتویٰ یہ ہے کہ عقارات کے اندر زمین میں عورت وارث ہی نہیں ہے. تو پھر یہ کس طرح سے کہتے ہیں کہ بی بی خاتون جنت کا حصہ تھا اور ابو بکر نے نہیں دیا؟ اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ قرآن مجید کی آیت کی طرف میں آتا ہوں. آپ ان دونوں آیات پر غور کریں میرے بھائیوں، ان دونوں قرآن مجید کے آیات پر، وہ جو اس نے پڑھی ہیں فضل ہمدرد صاحب نے، وہ ورث سلیمان داؤد، یہ اصول کافی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 225 پر ہے. ان داؤد ورث علم الانبیاء، داؤد علیہ الصلوۃ والسلام وارث بنے انبیاء کے علم کا. وان سلیمان ورث داؤد، سلیمان علیہ السلام وارث بنا داؤد کا. پھر وہ آگے کیا کہتا ہے، یہ آپ کتاب الحجت صفحہ نمبر 225 جلد نمبر 1 اور کتاب ٹاپ کی ہے اصول کافی، جیسے سنیوں کے ہاں صحیح بخاری ہے، اس طرح سے یہ اصول کافی شیعوں کے اندر ہے. آگے کیا کہتا ہے، وَإِنَّ مُحَمَّدًا وَرَثَ سلیمان، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم وارث بنا سلیمان کا. تو سلیمان کا وارث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جو ہے درہم اور دینار کا وارث بنا تھا، ملکت کا وارث بنا، یا علم کا وارث بنا تھا؟ یہاں یہ کلیئر ہو گئی بات شیعہ کتب سے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم علم کا وارث تھا، حکمت کا وارث تھا. سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی مال اور دولت کا وارث نہیں بنا تھا. اب اسی طرح سے آپ یہ قرآن مجید کی آیت کی طرف آ جائیں میرے بھائیوں، کہ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے نا، وہ تو کلیئر ہو گیا کہ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام جو وارث بنا ہے وہ علم کی اور حکمت کی طرف یہ بات آئی. اب آپ آئیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سلیمان کا جس طرح سے وارث بنے، کس طرح سے وارث بنے؟ وہ علم کے حساب سے وارث بنے تھے. اور یہ آپ نے دیکھا قرآن مجید کی سورۃ مریم آیت نمبر 6 میں، وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي، میں اپنے رشتہ داروں سے ڈر رہا ہوں، وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا، اور یہ میری عورت جو ہے نا بیوی ہے وہ بھی بانجھ ہو چکی ہے. فَهَبْ لِي مِن لَدُنْكَ وَلِيًّا، یہ زکریا علیہ الصلوۃ والسلام دعا مانگتے ہیں، اے اللہ مجھے اپنی طرف سے کوئی وارث دے دے، ولی دے دے، وارث دے دے. یرثنی، جو میرا بھی وارث بنے. اب جو الفاظ آ رہے ہیں ان پر غور کریں، سارے مسئلے کو حل کر دے گا کہ نبیوں کے وارث دولت اور زمین اور درہم کی ہیں یا نبیوں کا وارث علمی ہے. یہ قرآن مجید کے اب جو میں الفاظ پڑھوں گا یہ غور سے سنیں، اور یہ بالکل فیصلہ کن الفاظ ہیں، یہ فیصلہ کر دیں گے. وَيَرِثُ مِنْ آلِ یعقوب، آل یعقوب کا بھی وارث بنے. وَجَعَلْهُ رب رضیہ، اے اللہ تو اسے راضی بھی رہنا. وَيَرِثُ مِنْ آلِ یعقوب، جو وارث بنے یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے آل کا. اب دادا پردادے، یہ پردادے ہیں. زکریا علیہ السلام اس کا باپ ہے، اس کا باپ تو نہیں ہے حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام. کہاں یوسف علیہ السلام، کئی صدیوں کا فاصلہ ہے میرے بھائیوں. یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کا وارث کیسے بنے گا؟ یحییٰ علیہ السلام، زکریا کا بیٹا کیسے بنے گا؟ وہ تو بن ہی نہیں سکتا. پوتا پڑ پوتا ان سے بھی کئی صدیاں گزر گئیں. کئی صدیاں گزرنے کے بعد کس طرح سے کون سی ملکت وہاں پر تھی جو یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ حضرت زکریا کا بیٹا یحییٰ لے گا؟ وہ تو ہو ہی نہیں سکتی. ہاں یہ ہے کہ مجھے یہ ڈر ہے کہ میری قوم کے لوگ اور میرے جو ہے قرابت دار، میرے رشتہ دار گمراہ ہونے کا خطرہ تھا اس کو. وہ کوئی ملکت اکٹھی نہیں کی تھی،
زکریا علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی درہم اور دینار اکٹھے نہیں کیے تھے اور ملکت اکٹھی نہیں تھی جس کے قبضے کرنے سے وہ ڈر رہا تھا کہ مجھے بیٹا دے دے تاکہ وہ اس کا وارث بنے. جیسے فضل ہمدرد صاحب نے یہ بتانے کی کوشش کی کہ وہ دنیاوی ملکیت تھی، اس کی دنیا تھی چھوڑی، اس کا ڈر تھا اس کو کہ دوسرے لوگ قبضہ کر جائیں گے. نہیں، ان کو گمراہ ہونے کا خدشہ تھا کہ یہ میرے رشتہ دار عزیز اقارب گمراہ ہو جائیں گے. اے اللہ میری طرف سے مجھے وارث دے دے، علمی وارث دے دے تاکہ وہ علم تبلیغ کرے گا اور ان کو گمراہی سے بچا لے. نبیوں کو، پیغمبروں کو دولت کا خدشہ نہیں ہوتا اللہ کے بندو، وہ عام آدمی. یہ فضل ہمدرد صاحب نے یہ جو ہے نا وہ زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کو عام آدمیوں کی طرح پیش کیا ہے کہ جس طرح سے عام آدمیوں کو ڈر ہوتا ہے دولت کا، مال کا، کہ مجھے اولاد نہیں ہے تو وہ دوسرے لوگ قبضہ کر جائیں گے. یعنی کہ پیغمبر کو عام لیول پہ لے آیا. ظالم نہیں، وہ عام لیول سے بہت اونچے ہوتے ہیں، ان کی ہر چیز میں ہر وقت دین کو وہ اہمیت دیتے ہیں، دنیا کی اہمیت ان کے نزدیک کچھ نہیں ہوتی. تو انہوں نے کہا کہ یا اللہ مجھے بیٹا دے دے جو میرے اور آل یعقوب علیہ السلام کے علم کا وارث ہو، حکمت کا وارث ہو، تبلیغ کرے، ان کو گمراہی سے، ضلالت سے، کفر اور شرک سے بچائے. یہ بات تھی جو کہ اس نے نہیں کی، اور اس نے عام یعنی کہ پیغمبر کو جو ہے نا زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کو عام لیول پر لے آیا. یہاں جو الفاظ ہیں نا بعد میں کہ یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کا وارث بنے، وَيَرِثُ مِنْ آلِ یعقوب، یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے آل کا، یعقوب علیہ السلام کا وارث بنے. یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کا وارث کیسے بنے گا؟ کئی صدیوں کا فاصلہ ہے میرے بھائیوں. تو یہ علمی ہے، حکمت ہے، یہ وراثت ہے. اور وہ شیعہ کتب سے بھی ثابت ہوا، اور میں نے یہ قرآن مجید کی دونوں آیتوں سے بھی ثابت کیا. شیعہ کتاب نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کا وارث بنا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم وارث ہے سلیمان علیہ السلام کا. کون سا؟ کس طرح سے وارث بنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ اس کے ملکت کا، دینار اور درہم کا، صاحبدار علم کے حساب سے بنا، اور وہ اصول کافی کے اندر بھی لکھا ہوا ہے. تو شیعہ کتب کے حساب سے اور قرآن حدیث سے میں نے یہ ثابت کر دیا کہ اس کی بات غلط ہے. اور یہ باغ فتق جو حضرت ابو بکر نے بی بی خاتون جنت کو نہیں دیا، یہ قرآن حدیث کی روشنی کے اندر ہے. پھر اس نے یہ بات کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ خبر واحد ہے، یہ خبر واحد ہے. صرف ابو بکر کو خبر تھی تو بی بی خاتون جنت کو اس کا پتہ کیوں نہیں پڑا؟ اس کو پتہ نہیں تھا کہ میرے ابا کی میں وارث نہیں ہوں؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نہیں بتایا تھا؟ ابو بکر کو بتایا تھا اور بی بی خاتون جنت کو نہیں بتایا. میرے بھائی یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز جو ہے نا وہ خاتون جنت کو پتہ ہو. علم کل ہو، علم کل کوئی کسی کو بھی نہیں ہوتا. کسی سے کوئی چیز بھول جاتی ہے، کبھی کسی سے کوئی چیز جو ہے نا بھول سکتی ہے. علم کل کوئی نہیں ہے. پہلے یہ ثابت کریں کہ بی بی خاتون جنت کیا وہ علم کل رکھتی تھی کہ اسے بھول چوک نہیں ہو سکتی؟ بھول تو ہو سکتی ہے نا. تو لہذا یہ بات غلط ہے. پہلے یہ ثابت کرو کہ علم کل تھا اس کے پاس. علم کل کسی کے پاس نہیں ہے، لہذا بھولنا امکان ہوتا ہے. پھر یہ کہ صرف ابو بکر کو پتہ تھا باقی کسی کو پتہ نہیں ہے، یہ بات بھی غلط ہے میرے بھائیوں. کیوں کہ حضرت عمر فاروق نے کہا تھا حضرت علی سے کہ صحیح بخاری 649 پیج پر جلد نمبر 3 محمد جبیر بن مطعم وہ کہتے ہیں کہ میں حضرت عمر کے پاس بیٹھا ہوا تھا، اتنے میں ان کا دربان یرفع وہ آیا اور کہنے لگا عثمان بن عفان، عبد الرحمن بن عوف اور زبیر بن عوام اور سعد بن ابی وقاص آپ سے ملنا چاہتے ہیں، وہ آپ کے پاس آنے کی اجازت مانگ رہے ہیں. حضرت عمر نے کہا ہاں ان کو آنے دو. وہ آئے اور سلام کر کے بیٹھے. پھر یرفع نے کہا کہ حضرت عباس اور حضرت علی بھی آئے ہوئے ہیں. تو حضرت عمر نے کہا ان کو بھی آنے دیں. وہ بھی اندر آئے. حضرت عباس اور علی آپس میں اختلاف کر رہے تھے. تو ان صاحبوں نے یعنی حضرت عثمان اور ان کے دوستوں نے کہا کہ یہ آپس میں سخت گفتگو کر رہے ہیں، لہذا ان کے درمیان میں اے امیر المومنین فیصلہ کر دیجئے.
حضرت عمر نے کہا صبر کرو، میں تم کو پہلے قسم دیتا ہوں پروردگار کی جس کے حکم سے زمین و آسمان قائم ہے، کہ عثمان اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبد الرحمن بن عوف کو کہا، کیا تم کو معلوم ہے کہ آن حضرت نے فرمایا کہ ہم پیغمبروں کا کوئی وارث نہیں ہوتا اور جو ہم چھوڑ جائیں وہ اللہ کے راہ میں صدقہ ہے۔ یہ حدیث ان کے سامنے پیش کی اور اللہ تعالیٰ کا قسم دے کر کہا ان کو۔ حاضرین نے کہا بے شک آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے فرمایا ہے، یعنی کہ یہ حدیث کے راوی بہت سارے ہو گئے، حضرت عمر بھی ہوئے، حضرت ابو بکر بھی ہوئے، خبر واحد نہ رہی، حضرت عبد الرحمن بن عوف بھی ہوئے، اور قسم اٹھا کے حضرت عمر نے ان کو کہا بتاؤ، تو سب نے قسم اٹھا کر کہا کہ بالکل یہ بات صحیح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا تھا یہ حدیث ہمیں پتہ ہے، بے شک آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی فرمایا تھا۔ کہنے لگے ہاں۔ اس وقت حضرت عمر پھر حضرت عباس اور علی کی طرف مخاطب ہوئے۔ اب دیکھیں حضرت علی اور حضرت عباس کیا کہتے ہیں۔ اس وقت حضرت علی اور عباس کی طرف مخاطب ہوئے، کہنے لگے میں تم دونوں کو پروردگار کی قسم دیتا ہوں، تم جانتے ہو کہ آن حضرت ایسے فرمایا ہے؟ انہوں نے بھی کہا بے شک ہاں۔ تو حضرت عمر نے کہا میں اب تم سے اس معاملے کی ساری حقیقت بیان کرتا ہوں۔ اب اس کے راوی کہ یہ قرآن مجید کی آیتیں بھی پڑھیں اور اس حدیث کی تائید حضرت عثمان نے بھی کی، حضرت علی نے بھی کی، حضرت عباس نے بھی کی، اور اس کے بعد حضرت عبد الرحمن بن عوف نے بھی کی، حضرت زبیر نے بھی کی، اور حضرت سعد بن ابی وقاص نے بھی کی۔ کتنے راوی ہو گئے تصدیق کرنے والے؟ 7-8 راوی ہیں۔ لہذا یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت ابو بکر اکیلے راوی ہیں، خبر واحد آئے۔ یہ تو اتنے 7-8 راوی ہیں یہ تو میرے بھائیوں۔ حضرت ابو بکر، دوسرا حضرت عمر، تیسرا حضرت عثمان، چوتھا حضرت عبد الرحمن بن عوف، پانچواں حضرت زبیر، چھٹا سعد بن وقاص، ساتواں حضرت علی، اور آٹھواں حضرت عباس چچا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ 8 راوی ہو گئے، اور یہ صفحہ نمبر 649 پر ہے۔ اور کتاب اعتصام صحیح بخاری جلد سوم کتاب اعتصام کے اندر ہے میرے بھائیوں، کہ مجھے بتاؤ یہ تو حدیث ان سب نے تصدیق کر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل ایسے فرمایا ہے۔ پھر کیا کہتے ہیں یہ دیکھیں آپ، یہ قرآن مجید ہے، قرآن مجید کی یہ شیعہ حافظ سلیمان سید فرمان علی صاحب، یہ مصباح القرآن ٹرسٹ والوں نے چھپوائی ہے قرآن مجید کی۔ یہ کہتے ہیں کہ یہ جب قرآن مجید کی آیت اتری وآت ذی القربیٰ حقہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرابت داروں کو آپ ان کا حق دے دیں، والمسکین وابن السبیل، اور مسکینوں کو بھی اور مسافروں کو بھی، ولا تبذر تبذیرا، اور فضول خرچی کرنے سے بچیں۔ کہتا ہے کہ یہ اس میں لکھا ہوا ہے، کہتا ہے کہ تفسیر والا شیعہ مفسر حافظ سید فرمان علی شاہ یہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ جب یہ آیت اتری تو رسول اللہ نے حضرت فاطمہ کو بلایا اور فدق عطا فرمایا، اور یہی روایت ابن مردویہ نے ابن عباس سے بھی بیان کی ہے۔ دیکھو تفسیر در منصور اور دوسری، یعنی کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ آیت جب اتری، اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ کا حکم کتنے لوگوں کو دینے کا ہے؟ وآت ذل قربا، وآت ذل قربا حق، صرف قرابت داروں کو دینے کے حق ہے، اور قرابت دار جمع ہے نا، صرف اکیلی تو نہیں نا، قرابت داروں کو دے دیں۔ ایک دوسری کیا حکم ہے قرآن مجید کے اندر؟ والمسکین، اور مسکینوں کو بھی دیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ تو حکم دے رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قرابت داروں کو بھی دے دیں، مسکینوں کو بھی دے دیں، وابن السبیل، اور مسافروں کو بھی دے دیں، اور فضول خرچی سے بچیں۔ قرآن مجید کے اندر یہ آیات رسول اللہ کو حکم دے رہی ہے قرابت دار صرف اکیلے نہیں ہیں جن کو دینا ہے، ان کے ساتھ ساتھ مسکینوں کو بھی اور وابن السبیل اور مسافروں کو بھی دے دیں۔ یہ قرآن مجید کی تفسیر کر رہا ہے کہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی خاتون جنت کو دے دیا، اور قرابت دار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو تھے ان کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں دیا، اور مسکینوں کو بھی کچھ نہیں دیا، سارا کا سارا فدق کا مال دیا۔ اور قرآن کیا کہتا ہے فدق کے بارے میں؟ کن کن کو دیں؟ مسکینوں کو بھی دیں۔ سورۃ حشر کے اندر بھی ہے کہ مسکینوں کو بھی دیں، قرابت داروں کو بھی دیں، عزیز وقار کو بھی دے دیں،
اور مہاجرین کے اندر بھی تقسیم کریں اور انصار کے اندر بھی دیں۔ سورۃ حشر آیت نمبر 8 سے آپ شروع کریں، دیکھیں اس میں بھی لکھا ہوا ہے قرآن مجید کی آیت کہ مال صدق جو ہے یہ مال فے ہے، تو یہ اور یہ دوسری ہے قرآن مجید، یعنی کہ دونوں آیتوں کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے عقیدے کے حساب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نافرمانی کی۔ وہ دوسری صورت حشر اس کی آیت نمبر 8 میں بھی آپ دیکھیں مصارف وہاں پر کتنے ہیں۔ ما آفا اللہ علی رسول من اہل القرى، وہ جو اہل قرا، ما آفا اللہ تعالیٰ نے مال فے دیا ہے، وہ جو بستی تھی، ٹھیک ہے، مال فے وہ کس کس کو دیں آپ؟ قرآن مجید فدق وغیرہ یہ سارا اس میں آ جاتا ہے، تو کس کس کو دیں؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ رسول بن اہل القرى فللہ ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، ولی رسول اور رسول کے لیے ہے، ولی ذی القربہ اور رشتہ داروں کے لیے ہے، اس کے رابطہ داروں میں بیوی بھی آ جاتی ہے، ولی یتامہ یتیموں کے لیے ہے، ولی مساکین مسکینوں کے لیے ہے، وابن السبیل مسافروں کے لیے ہے۔ اندازہ لگائیں، یہ قرآن مجید کی آیت نمبر 7 ہے، 7 سورۃ حشر 28واں پارہ آیت نمبر 7 کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے کہ قرابت داروں کو بھی دیں، مسکینوں کو بھی دیں، وابن السبیل مسافروں کو بھی دیں، ولی یتامہ یتیموں کو بھی دیں۔ یہ قرآن مجید کی یہ ایک آیت سورۃ حشر آیت نمبر 7، اور یہ سورۃ بنی اسرائیل، یہ سورۃ بنی اسرائیل اور آیت نمبر میرے بھائیو 26 ہے، سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 26۔ اس میں بھی یہ ہے کہ قرابت داروں کو بھی دیں، مسکینوں کو بھی دیں، مسافروں کو بھی دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرابت داروں کو بھی نہیں دیا، صرف بی بی فاطمہ کو اکیلے کو دے دیا، یعنی کہ اور مسکینوں کو بھی نہیں دیا اور مسافروں کو بھی نہیں دیا، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی خلاف ورزی کی۔ یہ ہے فضل ہمدرد صاحب اور اہل تشیع کے عقائد۔ میرے بھائیوں کتنی یہ غلط باتیں کرتے ہیں، اور یہ بھی آپ نے دیکھ لیا کہ شیعہ کتاب کے اندر تو یہ ہے کہ عورتوں کو تو حق ہی نہیں ہے زمین کے اندر حصہ دینے کا۔ امام غرض ہیں، 2 امام ہیں، امام جعفر صادق اور ان کے والد صاحب امام باقر، معتبر کتابیں شیعہ کے۔ میرے بھائیوں اندازہ لگائیں آپ، اور پھر چلو اگر ابو بکر نے نہیں دیا، ان کا حصہ تھا، پھر بعد میں چھین لیا، تو حضرت علی آئے نا، تو حضرت علی نے اس قرآن مجید کی آیت پر کیوں نہیں عمل کیا؟ قرآن کی آیت کہہ رہی ہے وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، اے علی قرابت داروں کو ان کا حصہ دلوائیں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس قرآن مجید کی آیت پر عمل نہ کیا۔ چلو ابو بکر غاصب بنا، عمر غاصب بنا، تو کیا حضرت علی بھی تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تو غاصب بنے؟ پھر حضرت حسن نے جب شرط رکھا، 4 مہینے حکومت کی، امیر معاویہ کے ساتھ شرط رکھے، تو ان شروط میں یہ کیوں نہیں رکھا کہ باغ فدق ہمیں دیا جائے؟ حضرت حسن نے بھی کوئی چیز اس پر جو ہے نا ایکشن نہیں لیا کہ باغ فدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا تھا، میں یہ شرط جو ہے نا رکھوں گا امیر معاویہ کہ آپ معاویہ یہ آپ شرط لکھیں کہ فدق کا جو ہے باغ وہ ہمیں دیا جائے گا، اور وہ بھی چیز جو ہے نا وہ نہیں ہے۔ حضرت حسن نے بھی شرط نہیں رکھی، 4 مہینے حکومت کی تو بھی نہیں لیا، حضرت علی نے بھی نہیں لیا۔ اگر غاصب ابو بکر عمر ہیں تو پھر غاصب یہ بھی ہو جائیں گے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ پھر یہ کہتے ہیں کہ بی بی خاتون جنت کو نہیں دیا۔ اللہ کے بندے، بی بی خاتون جنت کے بعد پہلے تو باغ تھے، یعنی کہ وہ اس طرح سے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بی بی خاتون جنت بھی عام عورتوں کی طرح عورت تھی۔ پھر وہ کیا کہتے ہیں کہ فغضبت فاطمہ، فاطمہ ناراض ہوئیں۔ کون کہتا ہے؟ کیا یہ الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں کہ فاطمہ ناراض ہوئی؟ کیا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ ہیں کہ وہ کسی شخص کے ہیں؟ وہ کسی شخص کے ہیں۔ اس نے اپنا اندازہ لگایا ہے کہ فغضبت فاطمہ، فاطمہ ناراض ہوئی۔ چلو فاطمہ ناراض ہوئی، پھر اس نے آگے یہ بھی کہا کہ پھر وہ مرتے دم تک بات نہیں کی ابو بکر کے ساتھ۔ اس کا مطلب کہ بی بی خاتون جنت زاہدہ عورت نہیں تھی، ان میں زہد کم تھا، باغ کی وجہ سے، ایک باغ کی وجہ سے۔ وہ بھی حضرت ابو بکر عمر نے جس طرح رسول اللہ خرچہ کرتے تھے، وہ پروپرائٹری رائٹس نہیں دیے ان کو، لیکن اللہ کے بندو
پروپرائٹری رائٹس نہیں دیے، لیکن وہ خرچہ تو دیتے تھے نا، ان میں سے جو انکم آتی تھی وہ تو ان میں تقسیم ہوتا تھا نا. جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرچہ دیتے تھے، اس طرح سے وہ ان کو پروپرائٹری رائٹس نہیں تھے، لیکن وہ ان سے وہ ایک فائدہ تو لینے والے ہوتے تھے نا. خرچہ تو سال بھر کا ان کو ملتا تھا نا اسے. جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، ابو بکر نے بھی ایسے کیا، مالک نہیں بنایا، لیکن ان سے جو پیداوار ہوتی تھی وہ خرچہ وغیرہ ان کو دیا جاتا تھا. اور یہی جو ہے نا حضرت عمر نے بھی کیا. لیکن کہتے ہیں اس میں وہ میرے بھائیوں بی بی خاتون جنت کو اس طرح سے پیش کرتے ہیں جس طرح سے عام عورت میں زہد نہیں ہوتا. اس طرح سے وہ ناراض رہی اور کہنے لگے کہ مرز دم تک بات نہیں کی ابو بکر کے ساتھ. اب آئے قرآن مجید کیا کہتا ہے، آپ دیکھیں قرآن مجید سورۃ آل عمران آیت نمبر 134 ہے میرے بھائیوں. والکاظمین الغیظ، مومن تو وہ ہیں، متقی تو وہ ہیں. اعدت للمتقین، متقین کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت تیار کی ہے. اور یہ قرآن کہتا ہے متقی کون لوگ ہیں؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء، جو ہر حالت میں خرچہ کرتے ہیں، خوشی میں بھی اور تنگ دستی میں بھی، خوشحالی میں بھی تنگ دستی میں بھی. والکاظمین الغیظ، جو غیظ کو، غصے کو پی جاتے ہیں. والعافین عن الناس، اور قرآن کہتا ہے صرف غصے کو پی جانا ہی کافی نہیں، متقیوں کی نشانی صرف یہ کافی نہیں ہے، آگے بھی ہونے چاہیے. اور کیا ہونا چاہیے؟ غصے کو پی جانے کے بعد والعافین عن الناس، اور جن کے اوپر غصہ ہے نا ان کی غلطیوں کو پھر معاف بھی کر دو. قرآن کہتا ہے، میں نہیں کہتا میرے بھائیوں. والعافین عن الناس، وہ غصے کو پی جانے کے بعد اور لوگوں کو معاف کرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ اور بھی کافی نہیں ہے، اور آگے بڑھو متقیو. اگر متقی بننا چاہتے ہو تو اور کیا کریں؟ تیسرا کام، واللہ یحب المحسنین، اور ایسے لوگوں کے اوپر جن پر تمہیں غصہ ہے ان کے اوپر احسانات بھی کرو. یہ سورۃ آل عمران اور آیت نمبر 134 ہے میرے بھائیوں. اب مجھے بتائیں، یہ قرآن مجید کی آیت ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ بی بی خاتون جنت نے اس قرآن مجید کی آیت پر عمل نہیں کیا، غصہ آیا تو معاف بھی نہیں کیا، اور ان کے ابو بکر کے اوپر احسان بھی نہیں کیا. قرآن کیا کہتا ہے؟ متقی کون لوگ ہیں؟ آپ کے حساب سے، شیعہ کے بھائیوں کے حساب سے اور فضل ہمدرد کے حساب سے بی بی خاتون جنت گویا کہ وہ زاہدہ، دنیا سے بے رغبتی کرنے والی عورت نہیں تھی، تقوی والی عورت نہیں تھی. معاذ اللہ ہے، ثم معاذ اللہ ہے، بہت ہی غلط ہے. عام لوگ عورتوں کے ساتھ ملا دیا، جبکہ ان کے پاس 7 باغ تھے، اور وہ نام تک میں نے پڑھ کر آپ کو بتا دیے اصول ان کے فروع کافی کتاب کے اندر کہ کون کون سے باغات تھے. اس کے باوجود ایک باغ نہیں ملا تو اتنی ناراضگی. قرآن مجید کہتا ہے کہ غصے کو پی جاتے ہیں اور پھر ان کو درگزر کرتے ہیں، معاف کرو. درگزر اور معافی کرنے کے بعد قرآن مجید کہتا ہے ایسے لوگوں کے پاس پھر احسانات بھی کرو. اس کا مطلب بی بی خاتون جنت نے اس آیت قرآن مجید پر جب عمل نہیں کیا تو متقی یا تقوی والی کیسے ہوئی؟ استغفر اللہ، معاذ اللہ. یہ ہے ان لوگوں کا عقیدہ. قرآن اور حدیث کے ساتھ کتنا یہ ہٹے ہوئے ہیں، اندازہ لگائیں آپ میرے بھائیوں. آخر میں بھائیوں میں ایسی آپ لوگوں کو پوائنٹ دے رہا ہوں جو شاید آپ لوگوں نے آج تک نہیں سنی ہوگی، اور شیعہ نے اس کو چھپایا ہوا ہے اور سنیوں نے کبھی اس کو بیان نہیں کیا. وہ یہ ہے کہ شیعہ یا فضل ہمدرد یا اللہ یاری صاحب یہ تو کہتے ہیں کہ ابو بکر نے بی بی خاتون جنت کو جو باغ فدق نہیں دیا، جبکہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ عورت کو جو ہے نا زمین میں سے حصہ نہیں دیا جا سکتا. اب ایک اور بات آپ لوگوں کو بتاؤں کہ شیعہ کتاب کے اندر، اور وہ بھی اصول کافی اور کتاب الحجت کے اندر، جو آج تک آپ لوگوں نے نہیں سنی ہوگی، وہ یہی ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ دنیا اور آخرت جو بھی ہے، اما ان دنیا والآخرت، بے شک دنیا اور آخرت جو بھی ہے، للامام، یہ امام کے لیے ہے. یضع حیث یشاء و یدفع الی من یشاء، جس کو دیں دنیا کی چیزیں ان کی مرضی ہے، اور جس کو نہ دیں یہ ان کی مرضی ہے، ان سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اور یہ بھی ہے کہ الدنیا وما فیہا، دنیا اور وما فیہا، جو کچھ دنیا کے اندر ہے،
وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے، ولی رسولی اور اس کے رسول کیا ہے، ولنا اور اماموں کے لیے ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امام کا مال امام کے پاس ہی جائے گا، اور جو امام نہیں ہے امام کا ورثہ نہیں ہوتا ان کے اندر۔ یہ حدیثیں جو لکھی ہیں انہوں نے کتاب الحجت کے اندر صفحہ نمبر 407 اصول کافی جلد نمبر 1، ان الارض کلھا للامام علیہ السلام، یہ جتنی بھی زمین کی چیزیں ہیں سب کے سب اماموں کے لیے ہے، اور جو امام نہیں ہے اس کے لیے نہیں ہے، اس کو ملے گا بھی کچھ نہیں۔ لہذا امام زین العابدین کی جو اولاد تھی، یہ امام حسین کی جو اولاد ہے، امام حسین کی میراث کسی میں بھی تقسیم نہیں ہوگی، بلکہ وہ ساری کی ساری جو امام حسین کے بعد امام ہوگا یعنی امام زین العابدین اسی کو ملے گی۔ پھر اس طرح سے امام زین العابدین کی اولاد چاہے کتنی بھی ہو، وہ جو یعنی کہ ان کے اندر جو ان کی اولاد ہے نرینہ، اس کو ہی نہیں ملنا، خواتین تو دور کی بات ہے، خواتین تو امام بنتی نہیں ہے نا۔ یہ بڑی بات ہے کہ جو دنیا کے اندر اور لوگوں کو تانا دیتے ہیں، ان کا خود اپنا حال یہ ہے کہ امام کی میراث ان کے اندر تقسیم ہی نہیں ہوتی، اور وہ عورت تو درکنار، عورت وہ تو ہے ہی نہیں، بلکہ وہ جو مرد ہیں ان میں بھی نہیں ہوتی، نرینہ اولاد میں بھی نہیں ہوتی۔ لیکن یہ تانا اوروں کو دیتے ہیں، سنیوں کو، کہ دیکھو یہ قرآن مجید کی آیت میں ہے کہ ان کی میراث جو ہے نا ان سب کے لیے ہے۔ سوال یہ ہے کہ قرآن مجید کی للذکر مثل حظ الانثیین، یہ قرآن مجید کی آیات، اور وآت ذی القربیٰ وآت ذی القربیٰ حقہ، اور قربہ داروں کو ان کا حصہ دو، یہ آیتیں کدھر گئیں قرآن مجید کی؟ اپنے لیے یہ آیتیں نہیں سمجھتے، یعنی کہ پھر امام زین العابدین کے بعد اس کی جو میراث ملی امام باقر کو ملی، امام جعفر صادق کو ملی، یعنی ان کی جو اولاد نرینہ ہیں وہ ان کو بھی اولاد میراث تقسیم نہیں ہوتی شیعوں کے اندر۔ تو یہ حالت ہے۔ مجھے بتائیں کہ یہ اماموں کی میراث کیا غیر امام کو مل سکتی ہے؟ خواتین بھی غیر امام ہیں۔ بہت بڑا یہ ظلم ہے ان کے اندر کہ ان کے اندر عورتوں کو میراث ہی نہیں ملتی، چاہے وہ ان کی بہنیں ہوں یا ان کے بہت سارے بیٹے ہوں، تو کسی کو نہ بیٹوں کو ملے گی، نہ لڑکیوں کو ملے گی، نہ بہنوں کو ملے گی، کسی کو نہیں ملے گی، سوائے یہ ساری کی ساری میراث اسی کو ملے گی جو بعد میں امام ہوگا، بس اس کے بعد کسی کو نہیں ملے گی۔ تو یہ تو ان کی حالت ہے، یہ دوسروں کو تانا دیتے ہیں اور اپنے گھر کی خبر نہیں لیتے کہ ہمارے گھر کے اندر یہ کیا لکھا ہوا ہے۔ تو یہ بات میں نے جو بتائی آپ لوگوں کو کبھی آپ لوگوں نے شاید نہیں سنی ہوگی میرے بھائیوں۔ اور جگہ پر بھی یہ ہے، کتاب نمبر 409 پر بھی ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فما کان لآدم فلرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو آدم علیہ السلام کے لیے تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، وما کان لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت تھی فهو العام من آل محمد، وہ صرف آل محمد میں سے صرف ان کو ملے گا جو امام بنے ہیں۔ جو امام نہیں ہیں اگرچہ وہ نرینہ اولاد ہیں تو بھی نہیں ملے گا، اور خواتین اور عورتوں کو تو بات ہی کیا ہے، ان کی تو بات کرو ہی نہیں، ان میں تو یہ ہے ہی نہیں کہ عورت کو ملے، کیونکہ وہ امام عورتوں میں ہوتا ہی نہیں ہے، صرف مردوں میں ہوتا ہے، اور مردوں میں بھی جو امام ہوا اس کو جو ہے نا یہ ملکیت ملے گی، ورنہ باقی کسی کو بھی کچھ نہیں ملے گا۔ تو یہ حالت ہے۔ یہ صفحہ نمبر 407 اور 408 اور 409 پر اصول کافی کتاب الحجت میں یہ ساری احادیث ان کی لکھی ہوئی ہیں کہ اماموں کے علاوہ کسی کو ملکیت دینی ہی نہیں ہے۔ فضل ہمدرد کی ویڈیو کے خلاف جو دلائل دیے ہیں ان کو آپ غور سے آخر تک، شروع سے لے کر آخر تک سنیں، اور یہ انشاءاللہ العزیز ایک فیصلہ کن یہ جو ہے نا یہ ویڈیو ہوگی باغ فدق کے معاملے میں۔ آپ لوگوں کو اچھی لگے تو میرے بھائیو اور لوگوں تک بھی پہنچائیں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، جزاک اللہ خیرا۔